مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 88 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام علیہ سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی اٹھتی جوانی کو موضوع بنایا۔ آقا علیہ السلام آپ کا نشو و نما پانا، آپ کا بڑھنا، اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ اور اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے آقا علیہ السلام کے بچپن مبارک کے بارے میں بھی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا۔ اور یہ جو شعر ہے اس کے حوالے سے اٹھتے بوٹوں، بوٹا کہتے ہیں پودے کو، ان کی نشو و نما پر درود۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو اٹھتی جوانی ہے اس پر بھی درود، یعنی آقا علیہ السلام کا نشو و نما پانا، آقا علیہ السلام کا پڑھنا، آقا علیہ السلام کا ماہ و سال میں اضافہ ہوتے جانا، تو یہ چیز بھی بابرکت ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی جوانی تو اتنی بابرکت تھی کہ جب آقا علیہ السلام ابھی نوخیز جوان تھے تو اس وقت یہ پریشانی بن گئی تھی اور جھگڑا ہونے کا امکان تھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجرت اسود جو ہے وہ ہم اٹھا کے دیوار میں رکھیں گے، دیوار پر رکھیں گے۔ تو جب کوئی فیصلہ نہ ہو پایا، جھگڑے کی نوبت قائم رہی، تو کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل جو بندہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ مان لیں گے۔ تو سارے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب دوسرے دن سب سے پہلے جو ہستی کعبۃ اللہ میں داخل ہوئی وہ وہی ہیں جنہیں محبوب خدا کہا جاتا ہے، جنہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں نبی الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو جب سب نے دیکھا تو سارے خوش ہو گئے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں، یہ انصاف کریں گے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے طریقہ کیا اپنایا؟ ایک چادر بچھائی، چادر بچھا کے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس پہ رکھا، اور سارے قبیلوں سے کہا کہ اس کے چاروں کونوں کو پکڑ لو۔ تو اب سارے خوش بھی ہو گئے کہ ہمیں بھی ہاتھ لگانے کا موقع مل گیا، ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور جب اٹھا کر وہ اوپر تک لائے تو پھر آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو دیوار کے اوپر جہاں رکھنا تھا رکھ دیا۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی مبارک جوانی ہے، جس میں سچ ہی سچ ہے، جس میں خوشبو ہی خوشبو ہے، جس میں ہمدردی ہی ہمدردی ہے، جس میں پیار ہی پیار ہے، جس میں اللہ اللہ ہے،
جس میں اللہ کی برگاہ میں پہنچانے کی صدائیں ہیں، تو اس جوانی پر آقا حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، اور پھر کہتے ہیں کہ کھلتے غنچوں کی نگہت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ السلام کو اعلیٰ حضرت کھلتا ہوا غنچہ کہہ رہے ہیں، پھولوں کا گلدستہ، پھول کا غنچہ جب وہ کھلتا ہے خوشبوئیں بکھیرتا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ صرف میرے گھر میں نہیں، ہمارے سارے گھروں میں خوشبو پھیل گئی جب میں اس کملی والے کو لے کے آئی، جب اس حسین پھول کو لے کے آئی ہمارے سارے گھروں میں خوشبو پھیل گئی۔ اور پچھلے شعر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روشنی ہی روشنی ہو گئی، بہار ہی بہار آ گئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اتنے حسین پھول ہیں، اتنے حسین غنچہ ہیں کہ اس غنچے کی خوشبو پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، کھلتے غنچوں کی نگہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام اے رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين، وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلينا معهم أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔